معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں ہم نے تاریخ کے ایک ایسے عظیم الشان واقعے کا مشاہدہ کیا کہ جو آئندہ آنے والی صدیوں کے اندر اس خطے کی جغرافیائی تبدیلی کے خد و خال کو واضح کر گیا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حالیہ صدی کے اندر مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور اس سے بڑی دل افروز خبر اور اس سے زیادہ دلوں کو خوش کرنے والی خبر پوری ایک صدی کے اندر مسلمانوں کو نہ ملی۔ اس سے پہلے پاکستان کے آزاد ہونے کی اور اسلامی ریاستوں کے بننے کی خبریں مسلمانوں کو گزشتہ صدی میں ملتی رہی ہیں، لیکن اس صدی کے اندر حالیہ دنوں کے اندر گزشتہ ہفتے جو کابل کے اندر فتح مبین اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عنایت کی ہے، وہ اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور کبھی آپ اس کے پس منظر کے اوپر اگر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج سے ہماری آنکھوں دیکھی یہ فتح ہے، ہماری آنکھوں دیکھی یہ واقعات ہیں، ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ برطانیہ کی شکست کا اگرچہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے پڑھا، لیکن روس کی شکست کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ آج امریکہ کی شکست کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور 20 سال قبل ملا عمر کے، یہ وہ ملا عمر ہیں کہ جن کا نام لینا پاکستان میں محال تھا، جن کا نام لیا جائے تو لوگ پکڑے جاتے تھے۔ انہوں نے 20 سال قبل ایک بات کہی تھی جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ بش نے میرے سے شکست کا وعدہ کیا ہے اور میرے رب نے میرے سے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں بش کا وعدہ سچا ہے یا میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا بہت سے قلیل وسائل والے، قلیل تعداد والے کثیر وسائل اور کثیر تعداد کے اوپر غالب آ گئے۔ کس طرح؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جو بائیڈن کی تقریر جنہوں نے نہیں سنی سن لیں آج جا کر، ایک نشان عبرت ہے۔ حیران ہے، ہمیں پتا تھا ایک دن یہ فتح پائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ 60 سے 70 ہزار لوگ 3 سے 5 لاکھ کی فوج کے خلاف چند دنوں میں بغیر گولی چلائے فتح حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیو، یہی وہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی کہ جو کہتی ہیں کہ دشمنوں کے دلوں کے اوپر ایسا رعب ہونا چاہیے۔ کتنی گولیاں چلی ہیں پوری فتح کے اوپر، کتنا خون بہا ہے پوری فتح کے اوپر، صرف ہیبت ہے، صرف اسلام کی ایک غلبے کی طاقت ہے۔ وہاں سے اسلام کے لشکر، حقیقی اسلام کے لشکر جب آ رہے ہیں، کسی کو پستول اٹھانے کی جرت نہیں ہو رہی، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں ہو رہی، سب فرار ہو رہے ہیں مسلمان کی ہیبت سے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بھی میثاق مدینہ کے تحت بغیر کسی خون کے بہائے بنائی تھی، اسی طرح کابل کے آج مسلمانوں نے بغیر کسی کا خون بہائے کابل کو فتح کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میثاق مدینہ کی طرح وہ بھی میثاق کے ذریعے، وہ بھی امن امان کے ذریعے، وہ بھی دساتیر کے ذریعے غالب آ جائیں۔ اور آج یہ موقع مسلمانوں کے لیے، اللہ کی قسم صدیوں کے بعد یہ موقع مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بات آئی ہے تو یہ بھی ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تمہارے ان بھائیوں نے امریکیوں کو، نیٹو کو، پوری دنیا کے اتحادیوں کو اتنی عظیم الشان شکست دی ہے، ابھی بھی تم لیت و لال سے کام لے رہے ہو ان کو قبول کرنے میں۔ تمہارے بھائیوں کے گھر میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی بھائی کے گھر پہ کوئی بدماش قبضہ کر لے، کسی سکے بھائی کے، تو بدماش بڑا طاقتور ہو تو بھائی کہے گا یار میں اب تیری مدد نہیں کر سکتا، بدماش ہے، گنڈا ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ بھائی اس وقت تو مدد نہ کرے، لیکن وہ بھائی جس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہو، جس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو، کسی دن اس بدماش کو شکست دے دے، ابھی بھی تیرا کام نہیں بنتا کہ تو آگے بڑھ کر امریکہ کی شکست کے اوپر تجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کیسا بیان دیا؟ ہم عالمی پورے دنیا کے رویے کا، پورے دنیا کے ریاکشن کا انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اور تمہیں رہنما ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے لیے مقتدا ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے لیے امام ہونا چاہیے۔ تم آگے بڑھ کر ان کی حکومت کو قبول کرو۔ ان کا اگر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، ان 60-70 ہزار کا، تم تو لاکھوں، تم تو کروڑوں۔ علامہ شہید نے کہا تھا روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور صرف پاکستان کے مسلمان مرنے کا عزم کر لیں، اللہ کی قسم شکست نہیں دے سکتے۔ اور مسلمانوں نے آج کابل میں، آج افغانستان میں یہ بات ثابت کر دی ہے۔
روس امریکہ کیا پوری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکی. لیکن آج وقت آ گیا ہے وہ 1400 سال کا وزڈم، وہ 1400 سال کی اسٹیٹسمین شپ جس کے بارے میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسٹیٹسمین شپ نہیں آتی. یہ 1200 سال کے حکمران، آج میں اپنے افغانی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ اسٹیٹسمین شپ، وہ 1400 سال کا تجربہ جہاں تم نے لاکھوں کلومیٹر کے اوپر حکومت کی، آج بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. آج اسلام کے ہر قوانین کو، ہر